انگنت لاتعداد اور لامحدود درود و سلام اس ہستی مقدس و مکرم و مشرف پر جس ہستی کو خالق کائنات نے اہل کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر فرمایا اور جن کے ذریعہ سے صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی سیدھے راستے سے بھٹکی ہوئی ضلالت جہالت اور گمراہی کے راستہ پہ چلتی ہوئی انسانیت کی رشد و ہدایت کا انتظام فرمایا۔ اللہ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ درود و سلام کے بارے ایک مثالی معاشرے کے لیے ایک متوازن معاشرے کے لیے ایک خوشحال معاشرے کے لیے ایک پرامن معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں حقوق اور فرائض دونوں کا اہتمام کیا جائے۔ اگر صرف حقوق کی بات کی جائے اور فرائض سے غفلت برتی جائے تب بھی معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے، اور اگر محنت کرنے والوں کا استحصال ہو اور ان کے حقوق ان کو نہ دیے جائیں تو تب بھی معاشرہ محبت اور سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ معاشرے کے اندر استحکام کے لیے، رواداری کے لیے، محبت کے لیے، امن کے لیے، خوشحالی کے لیے یہ ضروری ہے کہ حقوق اور فرائض کو یکساں حیثیت دی جائے۔ ہمارے یہاں آج جو معاشرے میں تفاوت نظر آتا ہے، دنگا اور فساد نظر آتا ہے، دھینگا مستی نظر آتی ہے، سر ڈبل نظر آتی ہے، طبقاتی منافرت نظر آتی ہے، تو اس کا ایک سبب یہی بھی ہے کہ ہمارے یہاں حقوق اور فرائض کی یکساں اہمیت نہیں دی جاتی۔ اپنے حقوق کے لیے تو لوگوں نے یونین سازی کر رکھی ہے، تنظیمیں بنا رکھی ہے، لیکن اگر ان کو پیداوار کے لیے توجہ دلائی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ سامراج کا ہی ہے، یہ سرمایہ دار کا نمائندہ ہے، یہ مالک کا پالتو ہے۔ لیکن حقیقی معنوں میں ایک مثالی اور متوازن معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں چیزوں کو برابر اہمیت دی جائے، اور یہی
چیز جب لے کر ہم اسلام کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں رہنمائی کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں سے جو لائن آف ایکشن ملتی ہے اس میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ القاسم حبیب اللہ، مزدور اللہ کا محبوب ہے، محنت سے کوئی آگ نہیں ہے، جو بھی کوئی کام کرتا ہے اس میں اس کو ایک احساس تفاخر ہونا چاہیے، کوئی اپنے آپ کو گلٹی محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف اگر کسی نے محنت کر کے، جد و جہد کر کے، منصوبہ بندی کر کے اللہ کی رحمت سے اگر دولت جمع کی ہے تو اسے یہ کہنا کہ ان سے دولت چھین لو، اس کا بھی کوئی جواب نظر نہیں آتا۔ صرف اس بات کا اہتمام ضرور کیا گیا ہے کہ کسی محنت کرنے والے کی محنت پہ تو ڈاکہ نہ ڈال سکے، اس کی محنت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ملنی چاہیے، اس کے پیشے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی عزت نفس مجرور نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہی بات دو چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان کے بغیر معاشرے کے اندر توازن نہیں آ سکتا، معاشرہ بہت سے معاشرہ نہیں کہلا سکتا، کہ اللہ رب العزت نے جب نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت و نبوت سے نوازا، آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان نے کہا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ انسان کی فطرت ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ مَجْهُولًا، یہ فوراً کیلکولیٹر لے کر شروع ہو جاتا ہے کہ کیا ملے گا، جب کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ تو یہ کلام کسی مخلوق کی تو تھی نہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کلام تو خالق کی تھی اور خالق کو ہمارے نیچر کا علم تھا، اس کی تو ہم تخلیق ہے۔ جب کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، کہا شروع کرو کہ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ اس سے تمہیں دو پیدا ہوں گے، دوسرے فوائد کے علاوہ بنیادی دنیا آخرت کی بات نہیں، دنیا میں فوری طور پر دو پیدا ہوں گے، ایک تمہیں امن میسر آئے گا، خوف اٹھ جائے گا، طمانینت کا رواج ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی آدمی کو فقر اور فاقہ کا شکار تم نہیں دیکھو۔ اور آج بھی دیکھ لیں، دنیا کے سب سے بڑے دو مسئلے ہیں، وہ یہی دو مسئلے ہیں، ایک لارڈ اینڈر کا مسئلہ ہے اور ایک رزق اور مال کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے بعد فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، تمہیں امن بھی ملے گا،
تمہیں سکون بھی ملے گا، تمامیت تمہارا مقدر و نصیب بھی ہوگی، اور کوئی آدمی بھوک اور افلاس کی نظر و شکار نہیں رہے گا۔ اور پھر چشمے فلک نے دیکھا، یہ کوئی تصوراتی بات نہیں تھی، خیالی بات نہیں تھی، تھیوری نہیں تھی، ناقابل عمل تصور نہیں تھا۔ چشمے فلک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کتنا طویل سفر کرتی ہے، کتنے مال و اسباب کے ساتھ سفر کرتی ہے، اور کوئی نگاہ درد اس کی طرف نہیں کہ فرض یا رب بہار گئی الذی اطعمهم من جوع۔ اور ملت کی فراوانی جب حقوق و فرائض کو یکساں اہمیت دی جائے گی تو معاشرے میں کس قدر آئے گی، یہ بھی چشمے فلک نے مشاہدہ کیا کہ سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگ زکات، صدقے اور خیرات کا مال لے کر نکلتے تھے، کوئی قبول کرنے والا نہیں تھا، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔ کیوں کہ رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ آج ہمارے یہاں کیا مسائل ہے؟ اپنے ملک سے دیکھ لو، دور سے جاؤ، کیا مسائل ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، امن کا مسئلہ ہے، اور دوسرا مہنگائی کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے زندگی لیرن کی ہوئی ہے، انہوں نے حیاتی کا سکون چھینا ہوا ہے، اور یہ IMF سے قرضے لے کر نہیں ہو سکتا ختم، یہ ورلڈ بینک کے تعاون سے اس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا، غیر اسلامی تصورات سے ہماری صورتحال نہیں بدل سکتی۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ہمیں رجوع کرنا پڑے گا، پھل یا موضوع رب هذا البيت، ہر دامن سے اپنا تعلق توڑ کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور جب اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ اور اس کے لیے اسلام جو ماحول پیدا کرتا ہے، جو فضا پیدا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس ماحول میں استحصال کا تصور ہی نہیں رہتا، وہ معاشرہ سراپا انسانوں قربانی بن جاتا ہے، کسی کی مال کی طرف حسد کی نگاہ ہی نہیں اٹھتی، بلکہ ہر فرد دوسرے کے لیے قربان ہوتا نظر آتا ہے، دوسرے کے لیے اپنی ضرورت کو چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی تھی وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اس کا شان نزول بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی کو، یہ ابھی اسلام کے ابتدائی یاد کی بات ہے،
تندرستی کا بھی زمانہ ہے. ابھی جو مواقعات کا نظام قائم کیا تھا کالا بات ہے، ہجرت کے کوئی بات کا بات ہے. ابھی معاشی استحکام کیا ہے مدنی ریاست میں، اس وقت کی بات ہے. ایک صحابی کو کتنے دنوں کے بعد مزدوری ملتی ہے. شام کو مزدوری کر پیسے لے کر گھر آتا ہے. گھر میں عید کا سما ہے، بیوی کا چہرہ کھل جاتا ہے، بچے مسرور ہیں کہ آج چولہے میں آگ کرے گی اور پیٹ بھر سے کھائیں گے کہ پاپا کو آج مزدوری ملی ہے، پیسے لے کے آئے. گھر کے اندر اس سما میں کسی نے دروازے پہ دستک دی. باہر نکلا وہ صحابی، کیا بات ہے، صاحب مسکین ہوں، کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا. دن بھر کی محنت و مزدوری اس کی نظر کر دی. دوسرے دن مزدوری پہ نکلا، شام کو پلٹا تو یہی کیفیت تھی. پھر کسی نے دروازے پہ دستک دی. وہ ایک یتیم تھا، اس کی مدد کر دی. تیسرے دن مزدوری لے کے آیا، گھر میں پاتا ہے، دروازے پہ پھر کسی نے دستک دی. دیکھا ایک فقیر ہے، اس کی مدد کر دی. رب کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو اسلامی معاشرے کے افراد کے لیے رول ماڈل بنا دیا اور قرآن کی آیت نازل کر کے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. کہ اسلامی معاشرہ جس میں یہ تمانیت نظر آتی ہے، یہ سکون نظر آتا ہے، اس کا اور دوسرے معاشروں کا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل، اسلامی معاشرے کی افہام، اسلامی معاشرے کی تعلیم ایثار پہ ہوتی ہے اور دنیاوی معاشروں کی تشکیل استحکام پہ ہوتی ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہے مسلم معاشرے میں اور نان مسلم معاشرے میں کہ ان معاشروں کی تشکیل، تعمیر اور اٹھانے استحکام پہ ہوتی ہے اور اسلامی معاشرے کا آغاز اور اس کا اہتمام سب کا سب جو ہوتا ہے وہ ایثار کے اوپر ہوتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور جب وہ مدد بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ اتنے احترام کے ساتھ کرتے ہیں، اتنی تکریم اور توقیر کا اہتمام کرتے ہیں کہ کہیں بھی اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. آج تو کسی نے 2 سلائی مشینیں تقسیم کرنی ہوتی ہے تو پوری میڈیا کو بلاتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا بھی آ رہا ہے، پرنٹ میڈیا بھی آ رہا ہے، محلے کے معززین اور شرفاء بھی جمع کیے ہیں اور اس کی 4 نسلوں کی عزت کا مقام مجموع کر دیتے ہیں ایک سلائی مشین سے. مدد کرنے کا طریقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، اللہ کو سلوک کون سا پسند ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس میں ایثار، ایمان اور یقین کی عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں. چھوٹی سی 2 باتوں میں یہ عجیب مقصد ہے واقعہ، سنجیدہ ہے، خزانہ ہے کئی باتوں کو سمجھنے کے لیے. حضرت عثمان کے علم میں آیا کہ عبداللہ بن مسعود کی مالی حالت اچھی نہیں.
وہ اقتصادی طور پر کچھ متفکر ہیں، پریشان ہیں، اور ان کی بچیاں بھی جوان ہیں، ان کو اخراجات کی ضرورت ہے۔ کیا کیا؟ شام کے بعد اگر اندھیرا ہو جاتا ہے اس وقت کا انتخاب کیا۔ کس وقت کا انتخاب کیا؟ اندھیرا جب پھیل جاتا ہے، گلی میں چلتے وقت اس وقت اسٹریٹ لائٹ کا اہتمام نہیں تھا، گلی میں جلدی اندھیرے ہو جاتے تھے، اندھیرے کے تالے کا انتظار کیا، اپنے غلام کو کچھ مال دے کے بھیجا۔ اندھیرا ہے پھر بھی کیا کہتے ہیں غلام کو کہ جب ابن مسعود کے دروازے پہ دستک دیتی ہے، دیکھ لینا گلی میں کوئی آ جا نہ رہا ہو، کوئی یہ نہ دیکھ لے کہ عثمان کا غلام ابن مسعود کے دروازے پہ کھڑا ہے، کیونکہ جب عثمان کا غلام کسی کے دروازے پہ کھڑا ہوگا تو ذہن میں سیدھی سی بات آئے گی کہ مدد کے دینے کے لیے آئے، کہ ہر بندے کی ایک شہرت ہوتی ہے، عالم کے دروازے پہ جاؤ گے پتہ چلے گا مسئلہ پیچھ گیا ہے، تو عثمان کے دروازے پہ جاؤ گے، جب اس گلی میں کوئی غلام کسی کے دروازے پہ ہوگا تو یہی ہوگا کہ اس گلی میں کسی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ کہاں دیکھ لینا گلی میں کوئی آنے جانے والا نہ ہو، اس کے بعد دوسرا احتمام کرنا دروازے پہ زور سے دستک نہ دینا کہ پڑوسی آواز۔ انسانی پابندیوں کے ساتھ جب غلام جاتا ہے تو وہ بھی آگے ابن مسعود ہے، مفسر قرآن ہے، قرآن میں اس کا ایمان و ایمان ہے، یقین ہے۔ باہر نکلے، عثمان غنی کے غلام کو دیکھا، پوچھا کیسے آئے؟ کہا آقا نے یہ کچھ دے کے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا انہوں نے سوچا ہے گھر میں ضرورت ہوگی، بچیاں جوان ہیں۔ کہا عثمان کا جا کے میری طرف سے شکریہ ادا کرنا اور عثمان کو کہنا کہ میری بیٹیاں سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سوتی ہیں، اور میں نے آقا کے لمحہ مبارکہ سے یہ اجازت سنا ہے جو سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سوتا ہے وہ اس کی تندرستی کی وجہ سے۔ آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے 80% لوگ معاشی کمتری کا شکار کرتے، شکوا کرتے، اور یہ مسئلہ کسی نے پہلے دفعہ نہیں سنا ہے۔ باقی تو بیان مسئلے کرتے ہیں، کتنے کامیابی جو ہوتی نہیں ہے۔ یہ آپ نے سب نے حدیث سنی ہوگی کہ سونے سے پہلے جو سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سنتا ہے وہ فقر و فاقہ کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ آج خیال کر سکتے ہیں کہ ان کا معمول ہو کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے؟ یہ قرآن وہی ہے، اس کی برکات وہی ہے، اس کی فیروز وہی ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہونے سے آج بھی وہی نتائج نکلیں گے۔ جس طرح 2 اور 2 4 ہوتا ہے، آج بھی قرآن کے تعلق سے وابستہ ہونے کے نتیجہ میں الذین یمکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی قیادت و سیاست آج بھی تمہارا مقدر اور نصیب تمہارا بن سکتا ہے۔ آج بھی تمہارے فیصلے واشنگٹن کی بجائے اپنے اپنے دارالخلافوں میں ہو سکتے ہیں۔ آج بھی کوئی قیادت تمہیں تنگ نہیں کر سکتا اگر تمہارا تعلق قرآن سے وابستہ ہو جائے کہ بن یعبدوا رب ھذا الکریم الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ کوئی تمہارے عمل کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی تمہاری اقتصادی دادا بندی نہیں کر سکتا، کسی کا اکنامک بات کو تمہارے نظام اقتصاد کو برباد نہیں کر سکتا۔ ہماری ساری بربادیاں، ہماری ساری تباہیاں، ہماری ساری ہلاکتیں اس وجہ سے ہے
کہ ہم جس کو رب مانتے ہیں اس رب کے فراوین کو نظر انداز تو آج بات کر رہے تھے ہم حقوق کے حوالے سے، فرائض کے حوالے سے۔ اسلام کا جو نظام ہے وہ اتنا متوازن ہے، اتنا معتدل ہے کہ وہ آدمی کو عبادت کی بھی اتنی اجازت نہیں دیتا جو عبادت دوسروں کے حقوق کے درمیان آئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ آقا کو پتہ چلا، آقا نے بلایا، کیا کہا تھا؟ شاہ صاحب بتاتے ہوں کہ آپ کو بتایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَيْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ کیا ہے ابن عمر نہیں عمر، عبداللہ بن عمر بن عاص کہ تیرے نفس کا تجھ پہ حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پہ حق ہے، تیرے مہمانوں کا تجھ پہ حق ہے، تو اتنی روزے نہیں رکھ سکتا کہ ان روزوں کی وجہ سے تو جو معاشرے کی ذمہ داریاں تجھ پہ آئی ہوتی ہیں تو ان کو نظر انداز کر۔ کیونکہ معاشرہ جب تک متوازن نہیں ہوگا، صرف کثرت عبادت کی وجہ سے اس معاشرے میں کوئی بندہ قابل عزت نہیں ہوگا۔ مشہور حدیث ہے، مشہور صحابہ کرام کے درمیان ایک واقعہ ہے کہ ایک سفر پہ گئے، واپس پلٹے تو ایک صحابی کی صحابہ بڑی تعریف کر رہے، ہر وقت ذکر کرتا رہتا تھا، جب دیکھو اس کا دل میں گرا۔ آقا نے سنا، آقا نے پوچھا اس کے حصے کا کام کون کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اس کے حصے کا کام تو ہم کرتے ہیں۔ کہا کہ اس کے حصے کا کام تم کرتے تھے تو اس نے جو عبادتیں کی ہیں، جو ذکر کیا ہے، اس سے زیادہ ثواب تم کو ملے گا جو تم نے کام کیا۔ کہ عبادت بھی جو معاشرے کے حقوق ہیں ان سے دستبردار نہیں کر سکتے۔ آپ اتنی عبادت بھی نہیں کر سکتے کہ معاشرے کی طرف سے آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہیں آپ ان کو نظر انداز کر دیں یا ان سے دستخط ہو جائے یا ان سے دستبردار ہو جائے۔ اتنا متوازن، اتنا معتدل نظام ہے اسلام کا، اور اس کی برکت ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اور نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی معاونت کرتا ہے، کسی کی داخلتی کرتا ہے، مشکل میں کام آتا ہے، اس کے اس عمل کی فضیلت کو اس انداز میں بیان کیا۔ ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہم میں سے کوئی نیک آدمی ہو تو کہتے ہیں کہ اس سے دعا کرو، دعا کرانی چاہیے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا باہر بزرگوں کے منکر ہیں، ہم منکر نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اگر کوئی زندہ نیک آدمی ہے تو اس سے دعا کراؤ۔ ہم اس وقت دعا سے روکتے ہیں جب وہ تمہاری دعا کا مطابق ہے۔ جب وہ زندہ ہے اس وقت اس سے دعا کرائی جا سکتی ہے، بلکہ کرانی چاہیے۔ اب چار سال ہیں، نیک آدمی ہیں، اگر ان کے پاس آدمی کہتا ہے چاہتا میرے لیے مشکل ہے اللہ سے دعا کرے تو یہ مطلب کیا ہے؟ ان کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن اس کے زیادہ بھی نیک آدمی جو وہ فوت ہو چکے ہیں ان کے پاس جا کے کس طرح سے یہ انداز لا کے ان کے مطابق ان کی تعلیمات کے انداز۔ تو جس طرح ہمارا کلچر ہے ہم کسی بزرگ سے دعا مانگتے ہیں، سنو
نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مشى فی حاجت اخیہ، جو آدمی کسی بھائی کی مدد کے لیے، داد رسی کے لیے، حاجت روائی کے لیے گھر سے نکلا اور اس کی اس کاغذ کو کامیابی ملی تو اللہ تعالیٰ 75,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک جس کو ہم بزرگ سمجھتے ہیں، پتہ نہیں وہ بزرگ ہو کہ نہ ہو، اللہ کے نزدیک پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت ہے، وہ کچھ نیت سے بزرگ بنا ہے، لیکن وہ ملائکہ جس کی صدائی الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر تحریر تسبیح تشکیر، یہی ان کی رضا، یہی ان کا اٹھنا، یہی ان کا بیٹھنا، یہی ان کا اڑنا، یہی ان کا بچھونا، وہ ملائکہ جن کی رضا اللہ کی تکبیر تحریر اور تسبیح ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی میری رضا کے لیے لوکل باڈی سے الیکشن لڑنے ہیں، اس کا ووٹ بنانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتا ہے، کسی کے ساتھ نکلتا ہے اور اس کا کام کروا دیتا ہے، اللہ 75,000 کو مقرر کرتے ہیں، یدعون لہ ویصلون لہ، جو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور رحمت کے درخواست کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں غریبوں کی، معاشرے کے پسے ہوئے افراد کی، محروم طبقات کی، مظلوم لوگوں کی جو مدد کے لیے نکلتا ہے، نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حوصلہ افزائی فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے، میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی مسجد نبوی میں شہرن 1 مہینہ اعتکاف کرے، اس سے زیادہ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ کسی مظلوم، مجبور، مقبور اور محروم کی مدد کے لیے اور اعتکاف کا سواب ہے کتنا؟ نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتکف یوماً، جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو حائل کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کی جو چوڑائی ہے، رسول رحمت نے ناطق وحی نے لسان نبوت نے کہا کہ ایک خندق کی چوڑائی بین السماء والارض، جو زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اس ایک خندق کی چوڑائی اتنی ہے، اور جو ایک دن اعتکاف اس مسجد میں مثلاً بیٹھتا ہے اس کا ثواب اتنا ہے، اور جو مسجد نبوی میں مہینہ بھر اعتکاف ہے اس کا ثواب اتنا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ مہینہ بھر مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے کی بجائے وہ کسی مظلوم، مجبور، مقبور اور محروم بندے کی مدد کرے۔ اللہ کے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کتاب اور قربانی کا مظاہرہ کرے، اللہ ہمیں لوگوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ ہمیں استحصال کرنے کی توفیق، اللہ اطاعت کی عادت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللعالمین۔